تو دوستوں پچھلے حصے میں ہم نے پڑھا تھا کہ حاتم کا پاؤں جیسے ہی زمین پہ لگا تالاب کی، اس نے آنکھیں کھول دیں اور وہ ایک منظر دیکھا۔ وہ منظر کیا تھا کہ حاتم نے دیکھا کہ وہ اپنے آپ کو ایک خوبصورت باغ میں کھڑا دیکھتا ہے، جبکہ وہ تو تالاب میں تھا، اور اس خوبصورت باغ میں ہزاروں حسین پریاں رقص کر رہی ہیں۔ حاتم کو باغ کے مالک کی نصیحت یاد تھی، اس نے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ آخر وہ حاتم کو ایک ایسے مکان میں لے گئیں جو جواہر لال لال اور یاقوت سے بنا تھا۔ بیچوں بیچ ہیرو میں جڑا ایک شاندار تخت تھا۔ جیسے ہی حاتم تخت کے قریب پہنچا، وہ سب لڑکیاں بت بن کر دیواروں سے لگ گئیں اور محل کی دیواروں سے ان گنت پریاں نکل کر رقص کرنے لگیں۔ حاتم حیران تھا کہ الہی یہ کیا کرشمہ ہے۔ حاتم جیسے ہی تخت کے پاس پہنچا، دل میں کہنے لگا یہاں تک تو آ پہنچا ہوں تو ذرا دیر کو اس تخت پر بھی بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ سوچ کر اس نے تخت پر پاؤں رکھا ہی تھا کہ ساتھ ہی ایک زوردار آواز آئی اور تمام بت بن جانے والی لڑکیاں میں سے جو سب سے خوبصورت تھی پھر بت سے انسان کے روپ میں آ گئی اور حاتم کے قریب آ پہنچی۔ چہرے پہ ہلکی نقاب پڑی تھی۔ جی چاہا کہ وہ نقاب ہٹا دے، مگر اس کو اس آدمی کی نصیحت یاد آ گئی، فوراً سنبھل گیا۔ اب حاتم اس انتظار میں رہا کہ یہ عورت میرا ہاتھ پکڑتی ہے یا کیا کرتی ہے۔ 3 دن اور 3 راتیں گزر گئیں۔ حاتم اسی تخت پہ بیٹھا رہا۔ چوتھے دن اس نے سوچا اگر اسی طرح بیٹھا رہا تو کئی دن بیت جائیں گے۔ منیر شامی بیچارہ انتظار میں ہی جان گنوا دے گا۔ اب جو نہ ہونا ہے وہ ہو جائے۔ یہ سوچ کر اس نے حسینہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ فوراً تخت کے نیچے سے ایک اور خوبصورت عورت نکلی۔ اس نے حاتم کو ایسی لات ماری کہ حاتم کہیں کا کہیں جا کے گرا۔ سر اٹھا کر دیکھا تو نہ وہ محل ہے، نہ وہ تخت، نہ وہ حسینہ۔ ایک گھنا جنگل ہے اور اس میں کوئی بھی نہیں۔ اب حاتم کو اندازہ ہوا کہ یہی دشت ہویدا ہے۔ وہ شخص یہی کہیں ہوگا جو کہتا ہے کہ ایک بار دیکھا ہے، دوسری بار دیکھنے کی چاہت ہے، اسے یہیں ڈھونڈنا چاہیے۔ اسی خیال میں حاتم ادھر ادھر پھرتا رہا۔ اتنے میں وہی آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی، ایک بار دیکھا ہے، دوبارہ دیکھنے کی چاہت ہے۔ یہ آواز 7 دن تک روزانہ حاتم کے کانوں میں آتی رہی۔ 8ویں دن جب شام کے وقت یہ آواز سنائی دی تو وہ اس جگہ پہنچا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ وہاں ایک بوڑھا بیٹھا ہوا تھا۔ حاتم نے جھک کر اس کو سلام کیا۔ اس بوڑھے نے پوچھا کہ اے جوان، تم کہاں سے آئے ہو اور اس جنگل میں تمہارا کیا کام؟ حاتم نے کہا میں یہ جاننے کے لیے آیا ہوں تم نے ایسا کیا دیکھا ہے جسے دوبارہ دیکھنے کی چاہت رکھتے ہو؟ بوڑھے نے کہا اے مسافر، ایک دن میں سیر کرتا ہوا کسی تالاب کے کنارے جا نکلا اور کنارے پر بیٹھ کر تماشا دیکھنے لگا۔ اتنے اتنے میں ایک حسین عورت تالاب سے نکلی اور میرا ہاتھ پکڑ کر اس میں لے گئی۔ تالاب کی تہہ سے پاؤں لگتے ہی میں نے آنکھیں کھول دیں اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک طرف ہزاروں پریاں رقص کر رہی ہیں اور دیواروں سے پریاں نکل کر رقص کرنے لگی اور میں تخت پر بیٹھ کر تماشا دیکھنے لگا۔ اتنے میں ایک حسینہ منہ پر نقاب ڈالے پاس آ کھڑی ہوئی۔ میں نے نقاب اٹھایا تو عجیب حسن دیکھا، دل و جان سے اس پر فدا ہو گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا ہی تھا کہ تخت کے نیچے سے ایک اور حسین عورت نکلی۔ اس نے ایسی ایک لات ماری کہ آج تک اس جنگل میں آ پڑا ہوں۔ اسی دن سے 8 پہر رونے کے سوا کچھ کام نہیں۔ لاکھ چاہتا ہوں کہ اسے دل سے بھلا دوں پر یہ ممکن نہیں۔ حاتم بات کی تہہ تک پہنچ گیا۔ کہا اے بزرگ، میرے ساتھ چلیے، وہ محفل میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اگر چاہتے ہیں کہ اس حسینہ کو ہمیشہ دیکھتے رہیں تو اس کا ہاتھ کبھی نہ پکڑنا، نہ کبھی اس کے چہرے سے نقاب الٹنا۔ وہ ساری عمر آپ کے آگے ہاتھ باندھے کھڑی رہے گی۔ اگر اس کا ہاتھ پکڑیں گے تو پھر اسی جنگل میں آ پڑیں گے اور قیامت تک اس محل میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ یہ کہہ کر حاتم انہیں تالاب کے قریب لے گیا۔ پھر وہی عورت نکلی اور ان کا ہاتھ پکڑ کر تہہ میں لے گئی۔ اب سوال کا جواب حاتم لے کے شاہ آباد کی طرف روانہ ہوا۔ راستے کی مصیبتیں جھیلتا ہوا اپنی منزل پر جا پہنچا۔ حسن بانو کے ملازم اسے ہاتھوں ہاتھ حویلی لے گئے اور حاتم کے صحیح سلامت آنے کی اطلاع کی۔ یہ سنتے ہی حسن بانو حاتم سے ملنے آئی۔ حاتم نے اس آدمی کا سارا قصہ بتایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ آدمی جس کو دیکھنے کے لیے بے چین تھا وہ اب اس کے پاس جا پہنچا ہے، اس لیے اب جنگل سے آواز آنی بند ہو گئی۔ یہ سن کر حسن بانو حاتم تائی کی ہمت کی داد دی۔
حاتم نے کہا پہلے سوال کا جواب تو مل گیا ہے، اب دوسرا سوال کیا ہے؟ حسن بانو نے کہا اے حاتم تم بہت دکھ سہ کر آئے ہو، کچھ دن آرام کر لو۔ حاتم نے کہا آرام تو مجھے اسی دن ملے گا جس دن میں تمہارے 7 سوالوں کے جواب لا کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور 8 روز تک منیر شامی کے پاس رہا۔ 9ویں روز حسن بانو سے کہا پوچھو اب تمہارا اگلا سوال کیا ہے؟ تو دوستو اگلا سوال اگلی قسط میں۔